السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں نشے کی لت پھیلتی جا رہی ہے۔ آج نوجوانوں کا نشے میں مبتلا ہونے کی 3 بڑی وجوہات ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ راتوں کو دیر تک جاگنا ہے، دوسری وجہ برے دوستوں کی صحبت ہے، اور تیسری وجہ اپنے آپ کو بیکار رکھنا یا فارغ وقت میں اپنے آپ کو کام میں نہ لگانا۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ النبا 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا ہے، اور رات کو آرام کرنے کا وقت بنایا ہے، اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ آیات واضح کر رہی ہیں کہ رات آرام کے لیے ہے، گناہ کے لیے یا فضول مشاغل کے لیے یا اپنے آپ کو بیکار کاموں میں لگانے کے لیے نہیں ہے۔ آج نوجوان رات بھر موبائل میں اور فضول اور گالی گلوچ اور نشہ آور چیزوں میں رات کا ایک اہم وقت گزار رہے ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو جلدی سلانا کئی گناہوں کے دروازے بند کرنے کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنے طرز زندگی سے منع فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 568 ہے، راوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سو جانے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتوں میں اپنے آپ کو لگانے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ عشاء سے پہلے کا جو مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے کاموں کو نمٹا لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں آدمی سو جائے تو دن کے بہت سارے کام اس کے باقی رہ جاتے ہیں، تو فوراً کھانا پینا اور دوسرے کاموں کو نمٹا لینے کے بعد عشاء کی نماز جیسے ہی ہو جائے، آدمی کو چاہیے کہ آرام کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دے۔ رات دیر تک جاگنا سنت کے خلاف ہے، اس سے صبح کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور دن کی برکت تاخیر سے اٹھنے کی وجہ سے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز بری صحبت ہے۔ معزز سامعین، دوست وہ آئینہ ہے جس میں انسان کے اخلاق و کردار جھلکتے ہیں۔ سورۃ الفرقان 19ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن ظالم کہیں گے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کتنے نوجوان صرف اس لیے برباد ہو گئے کہ دوست اچھے نہ تھے۔ بری صحبت آہستہ آہستہ ایمان کی روشنی چھین لیتی ہے۔ حدیث میں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2101 ہے، راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی ہوتی ہے۔ خوشبو بیچنے والا یا تو خوشبو دے گا تم کو، یا اگر خوشبو وہ نہ دے یا تم نہ خریدے، وہاں جانے کی وجہ سے تم خوشبو ضرور محسوس کرو گی۔ اور بھٹی والا یا تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا تمہارے کپڑوں میں بھٹی کے دھوئیں کے اثرات آ جائیں گے۔ یعنی بری صحبت بھی ضرور انسان کو اثر انداز ہوتی ہے، اور اچھی صحبت بھی ضرور انسان کے زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے۔ تیسرا سبب بیکار وقت ضائع کر دینا ہے۔ معزز سامعین، فراغت شیطان کے لیے سب سے زرخیز زمین ہے۔ جب انسان بیکار ہوتا ہے تو گناہ خود اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے
اس حدیث کا نمبر ہے 6412۔ راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو لے کر بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، ایک ہے صحت اور دوسرا فارغ وقت یعنی فری ٹائم۔ یعنی وقت اور صحت وہ خزانے ہیں جو یا تو جنت کی بنیاد بنتے ہیں یا اس کا غلط استعمال سے وہی جہنم میں جانے کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ علم نشرح میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم کام سے فارغ ہو جاؤ تو خود کو نیکی و عبادت میں مشغول کر لو۔ یعنی جو خود کو عمل صالح میں مصروف نہیں رکھتا، شیطان اسے گناہوں میں مصروف کر دیتا ہے۔ تو اے نوجوانوں، رات کو جلد سونا سنت ہے، دیر تک جاگنا غفلت ہے، نیک صحبت جنت کا راستہ ہے، بری صحبت جہنم کا دروازہ ہے، مصروف رہنا عبادت ہے، فارغ رہنا شیطان کا جال ہے۔ تمہارا وقت، تمہاری جوانی، تمہاری قوت، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو پہچانو، نشے کو چھوڑو، مقصد کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو ایمان سے زندہ فرمائے، انہیں رات کی غفلت، بری صحبت اور بیکاری کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔